فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ اجلاس سے فائدہ اٹھانے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جس کام کے لیے جو وقت طے کیا گیا اس وقت میں وہی کام کیا جائے۔ جس وقت میں جو کام طے کیا گیا جب آدمی وہی کام کر لیتا ہے تو بد نظمی نہیں ہوتی ہے، بے ترتیبی نہیں ہوتی ہے۔ اجلاس سے فائدہ اٹھانے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ پہلے آنے والے اپنے آپ کو میزبان سمجھیں بعد کے آنے والوں کے لیے۔ پہلے آنے والے اپنے ہر لمحے کی قدر کریں، مثال بن جائیں بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب سمجھیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اللہ نے پسند کیا، اللہ نے ہی بھیجا، توفیق کے بغیر قدم اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کا ملفوظ ہے، مقامک عند اللہ حیث اقامک فی الدنیا۔ تمہارا مقام اللہ کے یہاں وہی ہے جس کام میں اللہ نے تمہیں لگا رکھا ہے۔ کسی باس کا چہیتا مزدور ہو، مالک ہو، امپلائی ہو تو آدمی اس کو اپنی تجوری کا کام دیتا ہے، بیٹی کو کالج لانے لے جانے کا کام دیتا ہے۔ جتنا زیادہ اعتماد ہوتا ہے اتنا اپنے گھر کے قریب کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ نے پسند کیا اس لیے اپنے کام کے لیے منتخب کیا۔ پہلے آنے والے دوستوں کو چاہیے، ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، بڑوں کی دعائیں ہیں، آپ حضرات کی محنتیں ہیں، یہاں پر گاندھی، عثمانیہ، ڈکن، ورنگل، کرنول، تانڈور، تروپتی، مختلف اضلاع کے ساتھی یہاں پر موجود ہیں۔ کسی بھی محنت کو اٹھانے کے لیے کافی ہے اتنی تعداد کا موجود ہونا۔ کوئی مشن اٹھایا گیا لاکھوں کی تعداد نہیں تھی، 10-12 تھے۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چند علماء، چند میواتی، حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ الاخوان کے فاؤنڈر ہیں، 12 آدمی۔ یہ آئے ہوئے ساتھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، اتنا مجمع بھی کافی ہے کسی مشن اور تحریک اور مومنٹ کو، کسی بات اور پیغام کو چلانے کے لیے۔ بات ہمیں پوری سننا ہے، پہنچانا ہے، از اول تا آخر، شروع سے اخیر تک جو لوگ موجود رہتے ہیں وہی پوری بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان ھذا الخیر خزائن ولتلک الخزائن مفاتیح۔ خیر کے تو خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابیاں ہیں۔ طوبی لعبد
جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ مبارک بادی ہو اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے نیکی کے پھیلانے کی کنجی بنا دی۔ آپ ذریعہ بن گئے کسی بہن میں پردہ زندہ کرنے کے، آپ ذریعہ بن گئے اپنے ہاسٹل میں علماء کے لانے اور علم دین کے پہنچانے کے، آپ ذریعہ بن گئے اپنے میڈیکل کالج میں ارتداد کو روکنے، باطل گمراہیوں کو روکنے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو روکنے کا آپ ذریعہ بن گئے، مبارکبادی کے قابل ہے۔ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ۔ بربادی ہے اس بندے کے لیے جو برائی کے پھیلانے کی کنجی بن جائے اور بھلائی کے روکنے کا تالا بن جائے۔ میرے بھائیوں، اپنے ساتھیوں کو دعوت دینے بلانے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ کون سا قطرہ آخری ہے جو پتھر میں سوراخ کر دے گا، اللہ جانتے ہیں۔ کون سا ہتھوڑا لوہے پر لگنے والا آخری ہے، لوہار جانتا ہے اور وہ لوہا ٹوٹ جاتا ہے۔ کون سی دین کی بات، کون سی دینی مجلس زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے گی، اللہ جانتے ہیں۔ محنت کرنا پڑے گا نیکی کی طرف لانے کے لیے۔ دودھ بیچنے والا ہی گھر گھر جاتا ہے، شراب کی دکان پر تو قطار لگی ہے، رات دن تجربہ ہوتا ہے، گالی ایک مرتبہ سن کر یاد ہو جاتی ہے، دعائیں یاد بھی دلاؤ وقت پر یاد نہیں آتی ہے۔ محنت کرنا پڑتا ہے نیکی کی طرف لانے کے لیے۔ دشمن نے گناہ کی طرف لے جانے کے لیے محنت کی، حق بھی پھیلا ہے محنت سے، باطل بھی چلے گا محنت ہی سے۔ کوئی بدر میں اسلام لاتا ہے، کوئی فتح مکہ میں لاتا ہے۔ ہمیں اپنی بات پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں، دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ قبول کر لیں، ذرے کو پہاڑ بنا دیں گے۔ اللہ ہی قبول نہ کرے، پہاڑوں کی جیسی نیکیاں بھی مردود ہو جائیں گی۔ اپنے بس کا کر دیا، ممکن کر دیا، اب اللہ سے مانگنا ہے کہ وہ ناممکن کو کر کے بتائے۔ عمل یاد دلانے والے ماحول میں بھی غافل رہے گا تو غافل کرنے والے ماحول میں ذاکر کیسے بنے گا؟ یہاں یاد دلایا گیا تلاوت کو، ذکر کو، صحبت کو، تہجد کو، اوابین کو، اشراق کی یاد دہانی ہوتی رہی۔ اگر یہاں عمل نہیں کر سکا تو غفلت میں ڈالنے والے ماحول میں جہاں کوئی یاد دلانے والا نہیں، وہاں کیسے عمل کرے گا؟ تو ہمیں اپنے معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو نیت کرنا چاہیے، اللہ کی محبت میں جمع ہوئے، کوئی ووٹ اور نوٹ کے لیے نہیں۔ طِبْتَ وَطَابَ مَنْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا۔ فرشتے نے کہا آپ سے کہ تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اس لیے کہ ایمان والے سے اللہ کی محبت میں تم نے قدم اٹھائے۔ للہ تعلق، عرش کا سایہ مل جاتا ہے جب اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ حضرت مولانا
یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مرغی کے پروں کے نیچے انڈے رہ جائیں چند دن چوزے بن جاتے ہیں، مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں ان کے پروں کے نیچے رہیں تو یہاں روح میں زندگی پڑ جاتی ہے، دل میں زندگی پڑ جاتی ہے۔ اعتکاف کی نیت تو کریں، مسجد میں ہونے کا شعور اور احساس زندہ تو رکھیں۔ ضرورت ہے مسجد کے ماحول میں لذت محسوس کرنے کی۔ ایمان والا مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں، منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ ہوتا ہے۔ لذت مسجد میں مل رہی ہو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل زندہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔